نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ریاض الصالحین میں ہم باب 105 پڑھیں گے۔ جب چند افراد مل کر کھا رہے ہوں تو ساتھیوں کی اجازت کے بغیر کھجوروں یا اس قسم کی دیگر چیزوں کو دو دو اکٹھا کرنا منع ہے۔ یہ ایک واقعہ بھی ہے، اس سے متعلق یہ حدیث ہے۔ حضرت جبلہ بن سہیم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قحط سالی کا شکار ہو گئے تو ہمیں چند کھجوریں دی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہم کھجوریں کھا رہے تھے۔ فرمانے لگے کہ دو دو ملا کر نہ کھاؤ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملانے سے منع فرمایا، اور فرمایا مگر یہ کہ آدمی اپنے بھائی یعنی ساتھی سے اجازت لے لے۔ بخاری اور مسلم۔ اس میں واضح طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی اجتماعی کھانا ہو جہاں پہ سارے مل کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو زیادہ چیزیں جمع کر کے پہلے ہی نہ اپنے پاس سٹور کر کے اور کر لیں۔ تو یہ اصل میں اس طرح کا واقعہ جو ہے نا وہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے دو دو یا اس طرح کھجوریں ہیں تو آپ نے منع فرما دیا تھا کہ بھائی یہ پلیٹ میں اگر چیزیں پڑی ہیں تو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ ایک کھجور اٹھا کے کھائے، ہے نہیں کہ 2 3 4 5 اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پہلے رکھ لے اور پھر کھانا شروع کر دے۔ تو اس میں دیکھیں ہم یہ جو حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، یہ امام نووی نے بڑے ہی بہترین انداز میں مرتب کی ہے۔ احادیث کی ساری کتابوں میں سے ایسی احادیث سلیکٹ کی ہیں جو ہمیں زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ حدیث یہ لے کر آئے ہیں، اور اس میں فائدہ میں انہوں نے لکھا کہ اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے جو اخلاقیات سے بالکل نابلد ہو گئے ہیں۔ دعوتوں میں عام طور پر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے ارد گرد کے ساتھیوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنی پلیٹ بھرنے سے دلچسپی رکھتا ہے۔ کھانے کی یہ حرص ہمارے پیغمبر کی مذکورہ تعلیم و ہدایت کے خلاف ہے، جس کا مقصد دوسرے ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، صرف اپنے پیٹ کے لیے ہی ایندھن فراہم کرنا نہیں۔ تو اس میں دیکھیں ہم ولیموں پہ جاتے ہیں، دعوتوں پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کس طریقے سے اوور جو ہے نا اپنی پلیٹ کو بھار کے، اور اس طرح بعض پھر لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں، اس میں آدھا پڑا رہ جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میرے لیے ہدایت ہے اور پھر ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب کوشش کریں کہ ہم سوچ لیں پہلے کہ یار میں جتنا کھا سکتا ہوں اتنا ڈالوں۔ یہ منع نہیں ہے، آپ جتنا کھانا چاہیں خوشی سے کھائیں، دعوت دی ہوئی آپ کو، یہ نہیں دوبارہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اتنا وہ سارا کچھ لوڈ کر لیں اس میں کہ پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے اور پھر کھایا نہ جائے، پھر آپ ادھر ہی چھوڑیں، پھر وہ ضائع ہو۔ تو یہ رویے جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی میں کہتا رہتا ہوں نوجوان جو ہیں وہ بھی آئیں، ہم سب یہاں بیٹھیں، تو یہ ایک تربیت کا ایک ہمارا نا مسلسل یہ عمل چلتا رہے۔ اب یہ آگے دیکھیں نا یہ اس طرح کی ساری تربیت کے حوالے سے، تزکیے کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں نا آج کل نوجوانوں کی جو ہے نا تربیت اور تعلیم کا معاملہ جو ہے، تعلیم تو ایجوکیشن تو ہو رہی ہے لیکن تربیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل میں نے ایک واقعہ بھی شیئر کیا تھا اپنے خیر کثیر گروپ میں، آپ لوگوں نے شاید پڑھا ہو کہ نہ ہو، کہ اس میں یہ تھا کہ وہ نوجوان انٹرویو دینے جاتا ہے تو وہ جو ہے نا اس کے والدین اس کو ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں یہ لائٹ فضول ہے، یہ بند کرو، کمرے سے نکلے تو پنکھا کیوں نہیں بند کیا، یہ فضول لائٹ ہے اس کو بند کر دو، یہ پانی کا نل بہہ رہا ہے یہ تم نے بند کیوں نہیں کیا۔ تو وہ انٹرویو دینے جاتا ہے، تو یہ اصل میں اس سے بہت ریلیونٹ ہے، اس لیے میں واقعہ سنا رہا ہوں، اور واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ایمفیسائز کریں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو وہ انٹرویو دینے جاتا ہے تو وہاں پہ جا رہا ہوتا ہے، مطلب جہاں پہ وہ اندر جانا ہوتا ہے تو رستے میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک کولر پڑا ہوا ہے، اس سے پانی رس رہا ہے،
پانی بہ رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا، وہ اس کو بند کر کہتا ہے یار ایسی پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے. پھر آگے جاتا ہے تو ایسے ہی دن کے وقت لائٹ آن ہوتی ہے سیڑھیوں میں، وہ کہتا ہے یار دن لائٹ پتہ نہیں کسی نے ایسی چھوڑ دی، اس کو بند کروں، کیونکہ اس کی عادت ہو گئی ہوتی ہے نا، والدین سمجھاتے رہتے ہیں تو عادت ہو جاتی بندے کی. پھر آگے جاتا ہے تو کوئی ایسے ہی کرسی رستے میں پڑی ہوتی ہے، خواہ مخواہ لوگ ٹکرائیں گے اس سے، وہ کہتا ہے یار یہ کسی نے کہا اس کو سائڈ پہ کرو. تو وہ ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں انٹرویو کی باری کے لیے نا، تو لوگ لڑکے جاتے ہیں مطلب ڈگری لے کر اور جاتے ہیں اپنے جا کے اور فوراً آ جاتے ہیں، جاتے ہیں سارے اس طرح ہی ہو رہا ہے. کہتے ہیں یار بڑی جلدی جلدی، کہتے ہیں یار بس وہ ڈگری لیتے ہیں پوچھتے ہیں اور باہر بھیج دیتے ہیں. تو یہ جاتا ہے تو وہ شروع ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ کب سے جوائن کر رہے ہیں، کب سے آپ جوائن کر رہے ہیں ڈیوٹی کو. وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، کہتا ہے مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ نا، 1 اپریل فول کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ یہ نہ سوچیں، آپ کو ہم نے جاب دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کیسے، آپ نے تو میرا انٹرویو نہیں لیا. انہوں نے کہا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں ہمارے نا، ہاں ہم نے دیکھا کہ آپ ایک رسپانسبل بندے ہیں، آپ ذمہ دار ایک شہری ہیں، اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، آپ مینج اچھا کر لیتے ہیں. تو ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے نا جو سسٹم کو مینج کریں، یہ تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہوتے رہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. تو تربیت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایسے پلیٹ فارم، ایسے فورمز جو ہے وہ ملنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیں، ان کی تربیت کریں. ہماری اپنی بھی ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے مجھے ہی سیکھنے کو ملتا ہے اور ہم سب کو. اور یہی جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، تو سب سے پہلے جو بولنے والا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر دوسروں کو. تو یہ جو تعلیم و تربیت کا معاملہ ہے، اب یہ بوڑھے طوطوں کو پڑھانے کی بجائے جو نئی نسل ہے نا، جنہوں نے ابھی ساری زندگی گزارنی ہے، ان کے لیے زیادہ اہم ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس طرف لے کر آئیں، ہم اپنی اس پہ کوشش کریں. اگر ہم سیریس ہیں، اگر ہم ان کے فیوچر کے بارے میں واقعی سیریس ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں فیوچر جو ہے وہ آخرت کا فیوچر ہے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے، چند دن کی بات ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اگر واقعی ہم دین اسلام سے اور قرآن اور حدیث سے اور اللہ کے رسول سے سیریسلی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں لازمی طور پہ اپنی اولادوں کو ایسے پلیٹ فارم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں ضرور لائیں، کہیں نہ کہیں جو ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ تربیت کا معاملہ ہو رہا ہو، جہاں پہ ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہوں، وہاں پہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ریگولرلی آتے رہیں، جاتے رہیں، سیکھتے رہیں اور ایڈ آن کرتے رہیں. چیزیں آہستہ آہستہ بندے کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کسی کے پاس جا کے جلسے میں چلے جائیں اور اس دن جناب بہت زیادہ تقریریں سن کے آ جائیں گے آپ، اور اگلے دن آپ کی شخصیت میں بہت بڑا انقلاب آ چکا ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوتا. شاید 0.1% میں ہوا ہو، لیکن عمومی طور پہ شخصیت میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور روز تھوڑا 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 ایڈ کرنا پڑتا ہے کہ آج میں نے یہ سیکھا ہے، کل میں نے یہ سیکھا ہے، پھر اور میں نے سیکھا ہے. اس طریقے سے قطرہ 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 بندے کی شخصیت میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ایڈ ہوتا جاتا ہے، اور پروگرامنگ ہوتی رہتی ہے مائنڈ کی کہ اچھا یہ چیز ہے، اس طرح کرنا ہے، آئندہ میں نے دیکھنا ہے کہ کوئی چیز ضائع ہو رہی ہو تو اس کا خیال رکھنا ہے. تو یوں پھر ہماری نوجوانوں کی تربیت ہوگی، ہماری اگلی نسلوں کی تربیت ہوگی، ہماری اپنی بھی تربیت ہوگی. تو اس حوالے سے ہمیں بہت سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ سکھائیں، یا خود بھی سیکھیں، اور نوجوانوں کو، بچوں کو، جو بھی بچہ سینسیبل ہے 5ویں 3ری 4تھی جماعت میں، یعنی 8 جو تعلیم کا اسلام کا ہے کہ 7 سال کی عمر کے بچے کو آپ نماز کے لیے کہیں اور 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو ماریں. تو چلو میں 7 کا نہیں کہتا، 10 سال کے بچوں کو لازمی لے کر آنا چاہیے. اور اس میں تھوڑا سا مزید بتاتا چلوں کہ جو خیر کی، اللہ کے ذکر کی، قرآن کی، حدیث کی جو محفلیں ہوتی ہیں، یہ بہت بڑی بابرکت ہوتی ہیں. امام بخاری کے متعلق اور جتنے بھی بڑے محدثین ہیں ان کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کی محفل میں، جیسے امام بخاری تھے، امام ترمذی، یہ بہت بڑے بڑے امام تھے، ہزاروں محدثین میں سے بڑے امام، پھر ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، جیسے کریم کہتے ہیں نا، یہ 60 اوڑ ہوتے 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 جو سب سے ٹاپ پہ لوگ ہوتے تھے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو پھر ٹاپ پہ پہنچے ہیں. محدثین تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ ان کے امام تھے.
امام بخاری، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، تو ان کی محفل میں لوگ اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی لے آتے تھے تاکہ وہ جب بڑا ہو تو وہ کہے گے جی مجھے ہوش تو نہیں ہے لیکن میں نے امام بخاری کی محفل اٹینڈ کی ہوئی ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ آج ہماری پریارٹیز اصل میں بدل گئی ہیں، ہمارے بہت سارا کچھ بدل گیا ہے، ہمارا یعنی کہ کرائٹیریا بدل گیا نا، پریارٹی ہماری کیا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بہت زیادہ سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔